تو میرے خیال میں چوتھا واقعہ ہے سر. وردی میں لوگ جاتے ہیں چور وردی میں جاتے ہیں چوری کرتے ہیں, پھر نام یا سی ٹی ڈی کا یا پولیس کا مختلف اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں, ہوتے چور ہیں, ہمیں پتہ ہے سر. میرا سوال ڈی پی او صاحب سے اور آپ سے سر, ڈی سی صاحب سے بھی, یہ کہاں سے آتے صرف گاڑی میں ان کی 10 بندے ہوتے ہیں 10 بندے ہوتے ہیں, ان کے پاس ریفل بھی ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, جس گھر کو ٹارگٹ کرتے ہیں سیدھا اس گھر پہ پہنچ کے پھر وہاں سے جو ان کا کارروائی ہوتا ہے نام سیکورٹی اداروں کا استعمال, یہ نفرت سیکورٹی اداروں کے خلاف بڑھ جاتا ہے. دوسری بات سر, میں خود متاثر ہوں, میرا ایک بھائی 2011 سے لاپتہ ہے سر, ہو سکتا ہے دہشت گرد تھا, مجھے نہیں پتا. میں نے کئی بار سیکورٹی اداروں والوں کی میٹنگ میں کہا ہے کہ بھائی اگر کوئی پروف تھا کم سے کم مجھے مطمئن کرے تاکہ میں اپنے والدہ کو مطمئن کروں کہ آپ کا بیٹا دہشت گرد تھا. آپ کے بھائی کا نام؟ عبدالکریم سر, عبدالکریم سر. تو کئی بار میں نے جی آئی ٹیز میں کئی بار سر میں نے جی آئی ٹی میں بھی یہ ریکویسٹ کیا اپنے ادارے والوں سے کہ بھائی اگر ہے کوئی مجھے اتنا اگر خدا نخواستہ اس کو مار دیا تب بھی اس کی ہڈیاں مجھے دکھا دو, میں اس کی ماں کے سامنے رکھوں یا آپ کا بیٹا مر گیا دنیا میں نہیں, تاکہ وہ انتظار ختم کرے. پھر سر آپ نے کہا مجھ سے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں سر, پچھلے 5 اگست کو اسی 24 کے میرے بھائیوں کے گھر پہ ریڈ ہوا تھا, میرے عورتوں پہ تشدد ہوا تھا. ہمارے موبائل اب تک ٹیکسی والوں کے پاس ہے سر, میرا ایک پسٹل ہمارے لائسن اب تک ان کے پاس ہے. آیا میرے گھر پہ جو ریڈ ہوا تھا کسی شکایت پہ ہوا تھا, اب کس کی شکایت ہوا تھا مجھے نہیں معلوم. آپ نے سر جس بندے نے شکایت کی, خدا نخواستہ میرے دل میں ریاست کے اداروں کے خلاف نفرت کو جس نے بڑھایا, کیا آپ نے اس کے خلاف کارروائی کی, یا جس نے غلط انفارمیشن دی, یا شاید آپ نے حق پر کیا تھا, مجھے نہیں پتا سر. میں آپ سے معذرت کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں, اگر آپ نے حق پر کیا تھا تو آج ان کے سامنے مجھے بتا دے کہ آپ کا جرم یہ تھا, آپ کے گھر پہ اس وجہ سے رہ رہا ہوں. پھر سر آپ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرنا نہ دیں, ہم شوق سے سر ڈرنا نہیں دیتے. میں اپنی ماں بہنوں کو شوق سے روڈ پہ لا کر نہیں بتاتا. آپ ایک طریقہ کار بنا لیں, میں نے کئی بار کہا ہے, میرا بھائی مجرم ہے, ریاست کا نافرمان ہے, ریاست کے ساتھ اس نے غداری کی ہے, سر علاقے میں معتبرین کا ایک کمیٹی بنا لیں, بجائے کہ گھروں میں چھاپا مارنے اور گھروں کے اندر جانے, لوگوں کے ذہن کو ریاست کے خلاف اکسانے. میں تو یہی سمجھتا ہوں, اب اگر میرے خاندان کے ساتھ جو ہوا ہے مجھے پتا ہے کہ ان کے دل میں کتنا, مطلب اگر ایک چیز حق پر ہوتا چلو ٹھیک تھا, شاید میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن کم سے کم آج کارن کے لوگوں کو پتا چلے کہ عبدالقدوس کا یہ غلطی ہے, عبدالقدوس نے ریاست کے ساتھ یا ریاستی اداروں کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ غلط کیا ہے, تاکہ میرا جو چہرہ ہے جس کو میں اپنے چہرے کو غلط, ان کو بھی پتہ چلے کہ آیا یہ ملک کا غدار ہے, اداروں کا غدار ہے, اداروں کے خلاف اس نے, ریاست کے خلاف اس نے غداری کی ہے, اس کو یہ سزا ملا ہے. پھر سے یہ بھی غیر آئینی ہے. ہم روڈ پہ احتجاج کرتے ہیں, غیر آئینی مانتا ہوں سر, ہمارے اوپر شیلنگ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اوپر فائرنگ بھی ہو سکتا ہے, ہمارے اوپر ڈیپو صاحب بیٹا جو بھی ہو سکتا ہے, لیکن گھروں سے لوگوں کو اٹھانا میرے خیال میں یہ بھی, ڈی سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈیپو صاحب بیٹھے, یہ بھی غیر آئینی ہے سر. آپ ایک طریقہ کار بنا لیں. میرا بھائی غدار ہے, میرے بھائی نے ملک کے ساتھ غداری کیا ہے, کمیٹی کو بولے کہ عبدالقدوس کے بھائی کا یہ ثبوت ہے. میرا زمین کا مسئلہ ہے, کوئی آ کے وہاں شکایت کرتے ہے, دوسرے دن ایکسی میرے گھر پہ ریڈ کرتا ہے. کسی کی بیوی کا مسئلہ ہے, کوئی غلط وہاں پر جا کے سر, آپ لوگ ذمہ دار ادارے کی حیثیت سے آپ لوگ تحقیقات کرو, علاقے کے بندوں سے تحقیقات کرو, عبدالقدوس کیسا بندہ ہے, حاجی صاحب کیسا بندہ ہے, مجھے اس کے بارے میں شکایت ملی ہے, اس کے بیٹے کے بارے میں شکایت ملی ہے. اگر میرے خیال سے آپ ایک ترتیب بنا لیں ایک کمیٹی کے ساتھ سر, اگر میرے بھائی کے خلاف شکایت ہے, کمیٹی کو بولا بھائی اس کے بھائی کے یہ پروف ہے, یہ ملک کا غدار ہے,
उसको हमने पकड़ना है। आप कमेटी इसको लाए, अगर कमेटी ने उसको नहीं लाया आप तक पेश करनी चाहिए। अगर मेरे पास आएगा, मैंने अपने भाई को आप तक नहीं लाया, तफ्तीश के लिए उसको हाजिर नहीं किया, बेशक फिर उसके बाद रेड करे, मारे, उसमें सर ये नफरत नहीं बढ़ेगा। सर मेरे कहने का मकसद ये, जो तरीक़ेकार चल रहा है इसमें रियासती इदारों के खिलाफ नफरत बढ़ेगा। सर ये हमारे लिए, मुल्क के लिए मेरे ख्याल में से ये वो नहीं है।